جب مکہ شریف فتح ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جس اونٹنی پر سواری پر تشریف فرما تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ سے 10 سال پہلے جب آپ تشریف لے کر گئے تھے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب جب فاتحانہ انداز میں فتح حاصل ہو گئی، اب تشریف لا رہے ہیں فاتح بن کر، تو کوئی ایسا نہیں کہ تکبر والا معاملہ، بالکل نہیں، بلکہ آپ نے اپنا سر انور اتنا نیچے کیا ہوا تھا کہ آپ کا امامہ شریف اونٹنی کی جو کوہان ہوتی ہے، اونٹ کے اوپر نہیں ایسی گول سی چیز بنے، اونٹنی کی کوہان کے ساتھ نا آپ کا سر انور لگ رہا تھا۔ تو اس پہ نا سبق ہے ہمارے لیے کہ جتنا مرضی پیسہ آ جائے، فتح مل جائے، جو مرضی تمہیں انعامات ملے، کبھی دل میں تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اس قوم کو بھی کہا یہودیوں کو کہ فلاں بستی میں جاؤ جہاد کرو، تمہیں فتح ملے گی، کہ جب دروازے سے جانا ہے نا تو اکڑ اکڑ کے نہیں جانا، بلکہ جو ہے نا جھکتے ہوئے جانا، اور ساتھ ہی کہتے ہوئے جانا حتۃ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ لیکن اگر گل سنو، سپاں دے پتر متر نہیں بنتے، تو انہوں نے یہودیوں کے پتر بھی تو یہودی تھے نا، انہوں نے آگے سے پھر بے ایمانی کی۔ تو اللہ قرآن پاک میں یہ 2 جگہ پر یہ بیان فرمایا، یہ پہلے پارے میں بھی ہے اور 9ویں پارے میں بھی ہے۔ فرمایا اس دروازے سے داخل تو ہوئے تھے۔ اچھا یہی نا ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہاں حضرت حکیم الامت علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ جو بنی اسرائیل کے لیے دروازہ تھا، فرمایا اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ دروازے سے داخل ہو، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو فرمایا پتہ چلا دنیا میں کچھ دروازے ایسے ہیں کہ جن دروازوں سے داخل ہونے سے بھی آدمی جنتی ہو جاتا ہے۔ دروازوں میں داخل ہونے، اسی کو کہتے ہیں بہشتی دروازہ، جنتی دروازہ۔ تو اگر بنی اسرائیل کے لیے وہ جنتی دروازہ ہے، 2 جگہ پر وادخلوا الباب، باب دروازے کو کہتے ہیں، دروازے سے داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اگر اس یہودی قوم، ہٹ درم قوم، شرارتی قوم، قاتل قوم، نبیوں کو شہید کرنے والی، نبیوں کو تنگ کرنے والی قوم، اتنی جہنمی قوم، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دروازے سے داخل ہو، تمہارے لیے بہشتی دروازہ بنا دیا ہے ہم نے، اس سے داخل ہو گے تمہیں جنت مل جائے گی۔ تو اگر ہمارے لیے اللہ جنت کے دروازے بنا دے تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے بنا۔ ہمارے بزرگ ہیں بڑے استاد محترم حضرت قبلہ فیض احمد اویسی علیہ رحمہ، بہاولپور شریف، تو بہاولپور شریف میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے، اور یہ پورے ایشیا میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ 5-6 ملک آتے ہیں ایشیا، پورے ایشیا میں کسی نے اتنی کتابیں نہیں لکھی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، جتنی کتابیں نا بہاولپور شریف کے بزرگوں نے وہ کتابیں لکھی۔ تو وہ فرماتے تھے، اور کچھ لوگ نا یہ کہتے ہیں بہشتی دروازہ ہے کہڑی گل ہوئی، عجیب پاک پتن شریف بابا فرید الدین کا دروازہ بہشتی دروازہ، یہ کیا بات ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء دلی کے، نظام الدین اولیاء یہ بابا فرید الدین کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے تھے کہ مجھے خواب میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا جو اس دروازے سے داخل ہو جائے گا نا اللہ اسے جنتی فرما دے گا۔ اب اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں، اور کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور ولی بھی وہ ہیں جن کو سب ولی تسلیم کرتے ہیں۔ اور نظام الدین اولیاء بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے مناظر تھے، پھر وہ بابا فرید الدین کے پاس آئے تھے، بیعت ہوئی یہاں آ کر، اتنا علم پڑھا، ولایت کب ملی؟ جب اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے آ کر، جاگ بنا دودھ نہیں جم دے، جاگ بنا دودھ نہیں جم دے، پاوے لال ہون کڑ کڑ کے ہو، جتنا مرضی دودھ کو کر لیں، دودھ اسی وقت دہی بنے گا، اسی وقت مکھن اور اس میں سے گھی نکلے گا جب اس دودھ کو جاگ لگائی جائے۔ وہ جاگ یہ انسان عالم دین بنے، ساتھ اللہ کے پیاروں کے پاس بیٹھے، پھر اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ قبلہ ویسی صاحب فرماتے تھے، تم تو ایک دروازے کی بات کرتے ہو نا، وہ بہشتی دروازہ، اس کے بارے میں کہتے ہو پتہ نہیں دروازہ وہ بہشتی ہے وا کہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے جتنے ولی ہیں سب ولیوں کے مزارات وہ بہشتی دروازے، سب ولیوں کے مزارات۔ وہ کیسے؟ باتیں حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا، ہر قبر یا جنت ہے یا جہنم۔ نیک لوگوں کی قبر جنت ہے،
تو بوروں کی جہنم ہے۔ بس یہ دو صورتیں ہی ہیں، تیسری صورت نہیں ہوتی قبر میں، بس جہاں جنت ہے یا جہنم۔ تو پکی بات ہوتی ہے نا کہ اللہ کے ولی کی قبر تو جنت کا باغ بنے گی، اور پھر کتنا وہ باغ ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا نیک بندہ قبر میں جاتا ہے نا، اس کے لیے قبر فرشتے کھول دیتے ہیں، اتنی قبر کھل جاتی جہاں تک اس بندے کے نگاہ جاتی وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اب اللہ کے ولی قبر تو کافی کھلی ہوتی، تو جو بھی ان کے مزار کے پاس چلا جاتا ہے، قبر کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے ولی کی قبر کے قریب کھڑے ہونے والا بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو جنت میں چلا جائے گا نا ہم اسے نکال لیں گے نہیں، جو جنت میں چلا جائے گا اسے نکال لیں گے نہیں۔ تو اللہ کے ہر ولی کا دروازہ بہشتی دروازہ ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک میں پہلا پارہ اور 9واں پارہ، اس میں یہودیوں کو فرمایا تھا تم ہو تو بڑے فراڈیے، بڑا تم نے جو نا اللہ کے نبیوں کے خلاف معاملہ کیا، لیکن پھر بھی فلاں دروازے سے داخل ہو ہم تمہیں جنتی کر دیں گے۔ کہ جانا ہے تو کس طرح جانا ہے؟ سجدن، جھکتے ہوئے، وقولوا حطۃ، اور ساتھ کہتے ہوئے جانا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔